کا اس کے پیٹ میں نہیں گیا، کون مفتی ہے جو یوں کہہ دے کہ اس کا روزہ نہیں ہوا؟ اس حدیث میں جو آیا وہ بات الگ ہے، وہ تو اس کا تو پتہ اللہ میاں کہیں جا کے، لیکن سوال تو اس کا فتویٰ کیا ہوگا؟ روزہ ہو گیا. سمجھ میں آیا؟ اسی طرح سے ایک شخص جو ہے غریب کو کہہ رہا ہے کہ لے بھائی اللہ کے واسطے، کہا جائے گا زکوٰۃ بھی ہو گئی. اب حج تو زندگی میں ایک دفعہ ہوتا ہے، جب جائیں گے معلم صاحب سے پوچھ لیں گے کس طرح حج ہوتا ہے. اب بتائیے کہ شریعت تو ہو گئی ساری، جب شریعت ساری ہو گئی اب اس سے زیادہ اور کچھ علم حاصل کرنے کی ضرورت بھی نہیں رہی. یہ ہے وہ ہمارے ذہن، اس ذہن نے ہمارے اوپر علوم اسلامیہ کے اور علوم شریعت کے دروازے بند کر دیے. آج اسی کی وجہ یہ ہے کہ جب میں یہ کہتا ہوں لوگوں سے کہ ہمارے یہ ادارے، ہماری یہ آرگنائزیشن جو ہم نے بنائی ہیں بہت اہم، بڑی امپورٹنٹ، بالکل صحیح ہے، لیکن ہمیں ان پر قناعت نہیں کرنا ہے. یہ ہمارے دین کی ABCD ہے. ہم کو اس سے آگے قدم بڑھانا ہے. ہم کو وہ ادارے قائم کرنے ہیں کہ جس میں کمپلیٹ شریعت کی تعلیم دی جائے، علوم اسلامیہ کی، اور وہاں عالم بنائے جائیں. جب ہم یہ بات کہتے ہیں تو لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی، بلکہ میں اگر آگے بڑھ کر یہ کہوں کہ شاید آپ کے بھی سمجھ میں نہیں آ رہی تو غلط نہیں ہوگا. جس روز آپ کے بھی یہ بات سمجھ میں آ جائے گی تو آپ اس روز سارے کام چھوڑ کر اسی کام پہ لگ جائیں گے. میں یقین کیسے کہتا ہوں آپ کے بھی سمجھ میں نہیں آ رہی. کیوں؟ وجہ اس کی یہ کہ ہم اسی سوسائٹی اور معاشرے کے ایک فرد ہیں کہ جس کا پورا ذہن یہ بن چکا ہے کہ شریعت صرف اس کا نام ہے، اور جب شریعت اس کا نام ہے ہم وہ تقاضے پورے کر رہے ہیں. اب کیا ضرورت ہے آگے کا تکلف؟ کیا نہیں کیا نہیں کیا. بزرگوں دوستو، تکلف نہیں ہے بہنوں، یہ تکلف نہیں ہے. یہ شریعت کا حق ادا نہیں کریں گے ہم اگر ہم نے اس ملک کے اندر ایسے ادارے نہ قائم کیے اور ایسی شخصیتیں لا کر اس میں نہ بٹھا دی کہ جو مکمل شریعت کی تعلیم دے سکیں اور مکمل طور پر جو ہے وہ شریعت کے ماہر جو پیدا کر سکیں، بنا سکیں. ہماری ذمہ داری رہے گی، یہ وہ ذمہ داری ہے جو ہمارے گلے میں اٹکی ہوئی ہے، اور جب تک ہم اس کو نہیں ادا کریں گے وہ لٹکی رہے گی. سمجھ میں آیا؟ اور جو ادا کر لے گا وہ ساری قوم کی طرف سے اس ذمہ داری کو ادا کر پائے گا، جو بھی ادا کرے گا. چاہے 4 مل کے کر لو، چاہے 1 کر لو، چاہے جو ہے پورے شہر مل کے کر لو. یہ پورے امریکہ کی ذمہ داری میرے گلے میں، آپ کے گلے میں، ہر مسلمان کے گلے میں لٹکی ہوئی ابھی تک. تو ہم نے جو کام ابھی تک کیے ہوئے ہیں، اسلامک فاؤنڈیشن ہو کہ مسلم کمیونٹی سینٹر ہو شکاگو ایریا میں، یا اسی جیسے اور ادارے ہوں یونائٹڈ اسٹیٹس میں، وہ ادارے بڑے اہم، بہت امپورٹنٹ، لیکن یہ ہم نے دین کی ABCD کی ہے. دین کمپلیٹ جو ہے اس کے حق ادا نہیں ہوا ابھی تک بھی. وہ ادارے ہم کو بنانے پڑیں گے. تو میں نے یہ بات کہی کہ کیوں ہماری سمجھ میں نہیں آتی؟ اس لیے کہ دین کی کیا ہے لمبائی چوڑائی وہ ہمارے سامنے نہیں ہے. یہ ہے وہ وجہ. تو اس لیے منافقین کے اس بیماری اور بے عملی اور بد عملی کی جو وجہ بتلائی ہے وہ یہ کہ یہ دراصل گاؤں ہی لوگ آتے ہی نہیں، شہر میں آتے ہی نہیں، مدینہ منورہ میں حاضر ہی نہیں ہوتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس اقدس میں. آئیں بیٹھیں تو علم کی جو تقریریں علمی جو ہوں گی اس کو سنیں گے تو ان پر علم کے دروازے کھلیں گے، تب ان کو معلوم ہوگا کیا حقیقت ہے اس کی. یہ ہے منافقین کی اس بیماری کی جڑ جو بتلائی ہے قرآن نے. تو اس لیے میں نے اس کے تفصیل سے بتلایا کہ آج جس ملک میں ہم ہیں ہمارے لیے یہ آیت بڑی امپورٹنٹ ہے اپنی حالت کو سدھارنے کے تعلق سے. آگے فرماتے ہیں واللہ علیم حکیم، اور اللہ سبحانہ و تعالی بڑے علم والے، بڑی حکمت والے ہیں. یہاں علم کی بات آئی تو اللہ کی صفت علیم ہونا بتلایا. اور علم کے ساتھ کون سا علم؟ علم تو وہ بھی ہے جو ہم لوگ یونیورسٹیوں میں کالجوں میں پڑھتے ہیں. یہاں مراد اس سے وہ علم نہیں بلکہ مراد ہے علم دین جس کا نام حکمت بھی ہے. اس لیے فرمایا حکیم، اللہ علیم اور حکیم ہے. وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرَ. فرمایا کچھ گاؤدھی لوگ وہ بھی ہیں. اب ان کا وہ بتلا رہے ہیں کہ دیکھیں کتنا بڑا فرق ہے. ایک عمل ایک بندہ کرتا ہے، وہی عمل دوسرا کرتا ہے، لیکن دونوں کے عمل میں زمین اور آسمان کا فرق ہے. کس چیز نے فرق کیا اس کو بتلا رہے ہیں. یہ گاؤدھی لوگ کچھ وہ ہیں ان میں سے کہ جو خرچ کرتے ہیں جو مال اس کو یہ ٹیکس سمجھتے ہیں. مغرم کہتے ہیں تاوان کو. تاوان جانتے نہیں؟ جانتے تاوان؟
کہ کس کو کہتے ہیں تاوان؟ جزیہ تو خاص چیز ہے، ٹیکس یا نہیں، وہ ہے جس کو ہم اور ٹھیٹھ اردو میں ہندی میں کہتے ہیں بھگتان. بھگتان ہے نہیں، لگان، ہاں لگان بھی کہتے، وہ تو سرکاری ایک لفظ ہے. لیکن یہ جو ہے کسی چیز کا ہر جانا، ایک چیز ہے جو ہم کو کرنی پڑ گئی ہے، حالانکہ وہ ہمارے ذمہ نہیں تھے مگر کرنی پڑ گئی ہے. مثلا یہ بیگ کسی کے پاس ہے، یہ ضائع ہو جائے، اب اس کو اس کی قیمت دینی پڑ جائے، یہ بھی تاوان ہے. اب ظاہر ہے کہ خوشی راضی خوشی سے تھوڑی دے گا، کہہ کہ لیجیے میرے سے بیگ ضائع ہو گیا، بے وجہ کو مجھے $10 خرچ کرنے پڑ گئے، ہے نہیں بات. یہ ہے تاوان، اسی کو کہا جاتا ہے مغرم. فرمایا کہ وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا. گاؤدی لوگوں میں کچھ وہ ہیں کہ جو کچھ خرچ کرتے ہیں اس کو تاوان سمجھتے ہیں. خرچ کرنا اللہ کے راستے میں تھا، زکوٰۃ کی صورت میں ہو کہ صدقات نافلہ کی صورت میں ہو. دیکھیے عمل تو ایک ہے، ایک مومن مخلص جو کر رہا ہے وہ بھی خرچ کر رہا ہے اور ایک منافق بھی خرچ کر رہا ہے. دونوں کا عمل صورت میں یکساں ہے لیکن حقیقت میں بدلا ہوا ہے. کیوں؟ اس واسطے کہ اس نے جو عمل کیا اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا، خوش ہو کر کیا، عمل کرنے کے بعد بھی اس کو اطمینان ہے، عمل کرنے سے پہلے بھی یہ خوش تھا. منافق نے جب اس عمل کو کیا تو دل کے دکھ کے ساتھ کیا اور کرنے کے بعد بھی دل اس کا دکھی ہی ہے. جس کی میں ایک مثال دیا کرتا ہوں کہ ایک یہاں مثال کے طور پر اپیل کی جائے چندے کی، بھائی لاہور اسلامک فاؤنڈیشن کے واسطے جو بھائی آپ لوگ چندہ دیجیے. کچھ لوگ تو بڑھ کر کے ہاں ضرور یہ لیجیے صاحب $200، اور اس کے دل میں خوشی ہے دیتے وقت، اے اللہ تیرا شکر ہے کہ مجھے توفیق آپ نے دی ہے کہ میں $200 دے پا رہا ہوں. اور اس کے ساتھ بلکہ اس کو یہ احساس ہے کاش میرے پاس 1000 ہوتے تو میں 1000 ہی دے دیتا. ایک شخص تو وہ ہے. اور دوسرا کیا ہے؟ دوسرا وہ ہے کہ اس نے سوچا کہ بھئی ادھر کو کہیں جانے کا راستہ بھی ہے کہ نہیں، جانے کا راستہ نہیں، پھنس گئے ہیں، بیچ میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو اب جو ہے اس نے نکالے مشکل سے $20 نکال کر دے دیے. بعد میں پھر پچھتا رہا ہے، کہیں کو میں جا کر بیچ میں بیٹھا، کاش مجھے پہلے ہی پتا چل جاتا کہ وہاں چندہ ہوگا اور وہاں چندے کی اپیل ہوگی، میں جاتا ہی نہ. آج میں کیسے جا کے دیکھو پھنس گیا، $20 خرچ کرنے پڑ گئے. آئی بات سمجھ میں نہیں؟ تو اب کیا ہوا؟ یہ ہے مغرم. مومن مخلص جو ہے جب خرچ کرتا ہے تو اس سے خوش ہوتا ہے، اس کو دکھ نہیں ہوتا. لیکن منافق جب خرچ کرتا ہے تو اس کا دل دکھی ہوتا ہے، اس لیے کہ اس کو ٹیکس سمجھ رہا ہے. تو زکوٰۃ کو بھی یاد رکھیے، زکوٰۃ جو ہے یہ ٹیکس نہیں ہے. بعض لوگ اس کے لیے کہیں دیکھا ہوگا پتہ نہیں، بعض لوگ اس کے لیے لفظ استعمال کرتے ہیں لائک اے ٹیکس. نہیں، ٹیکس نہیں ہے زکوٰۃ، یاد رکھیے خوب اچھی طرح سے، یہ ٹیکس نہیں ہے. کہ ٹیکس تو کون خوش ہو کر دیتا ہے؟ کوئی خوش ہو کر ٹیکس نہیں دیتا. زکوٰۃ وہ چیز ہے کہ اگر آپ نے خوش ہو کر نہیں دی تو زکوٰۃ نہیں ہوئی. زکوٰۃ دراصل جس کو دیے جا رہی اس کے فائدے کی چیز نہیں بلکہ دینے والے کے فائدے کی چیز ہے. کیوں؟ آپ جب شاور لیتے ہیں صبح کو کس کا فائدہ ہوتا ہے؟ شاور جب لیتے ہیں آپ اور اسی طرح سے اپنے واشنگ مشین میں اپنے کپڑے ڈالتے ہیں تو فائدہ کس کا ہوتا ہے؟ اپنا فائدہ ہے، آپ کے کپڑوں کا فائدہ ہے. کپڑے دھل گئے، صاف ہو گئے، کپڑوں کی ویلیو جو ہے بڑھ گئی ہے. اور اگر آپ نے کپڑے جو ہیں رکھیں واشنگ مشین میں نہ ڈالیں، نہیں دھوئیں آپ، تو اس کی ویلیو گھٹی کہ بڑھی؟ اسی طرح سے انسان بھی ٹھیک وہی صورت ہے اس مال کی کہ جس مال میں سے زکوٰۃ نہیں دی گئی، وہ مال جو ہے دنیا کے اعتبار سے اس کی جو بھی قیمت ہو، اللہ سبحانہ و تعالی جو مال دینے والے ہیں، سمجھ میں آیا، ان کے نزدیک یہ مال اس کی کوئی ویلیو نہیں رہی جب تک کہ اس کے اندر سے یہ میل نہ نکال دیا جائے کہ جو میل اس مال کو لگا ہوا ہے. جیسے کپڑوں کو میل لگ جاتا ہے، جیسے بدن کو میل لگ جاتا ہے، وہ میل دور نہیں ہوتا جب تک آپ دھو نہ لیں، واش نہ کر لیں. اسی طرح سے یاد رکھیے کہ زکوٰۃ جو ہے وہ مال کے میل کو صاف کرنا ہے. زکوٰۃ اسی لیے کہتے ہیں زکا یزکی، صاف کرنے کو کہتے ہیں، زکا یزکی تزکیتن. اسی واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کے مقاصد میں کیا لفظ آیا؟ وَيُزَكِّيهِمْ، لوگوں کو صاف ستھرا کر دیں. آگے بھی لفظ آ رہا ہے وہ لفظ یزکیہم. تو زکوٰۃ جو ہے وہ کہتے ہی ہیں صاف کرنے کو. مال کا میل صاف ہو جاتا ہے، وہ مقدار
مال کی اللہ کے نام پر خاص وقت میں ایک سال گزرنے پر خرچ کرنے سے. اب فائدہ کس کا ہوا؟ زکات دینے میں مال والے کا فائدہ ہوا کہ مال اس کا صاف ہو گیا، میل کچیل سے اصل مال نکل کر آ گیا، کچرا دور ہو گیا. یہ ہے شریعت کی اس سلسلے میں تھنکنگ. تو فرمایا کہ گاؤں دی لوگوں میں کچھ وہ ہیں کہ جو کچھ خرچ کرتے ہیں اس کو قرار دیتے ہیں تاوان. وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرَ، چونکہ تمہارے مانگنے سے خرچ کر رہے ہیں، دل میں یوں آرزویں کرتے ہیں اللہ کرے مر جائیں. آئی بات سمجھ میں نہیں ہے؟ اللہ کرے جلدی مر جائیں، ہمارا پیچھا چھوڑ جائیں ان سے، یہ جب دیکھو چندے ہی مانگتے رہتے ہیں. وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرَ، اور انتظار کرتے رہتے ہیں تمہارے تعلق سے مصیبتوں کا. دوائر دائرتن کی جمع ہے. دائر کس کو کہتے ہیں؟ دور کہتے ہیں گھومنے کو. سمجھ میں آیا؟ تو مصیبت کے لیے لفظ اس واسطے آتا ہے جب آپ کسی کو کہیں، کسی کی مصیبت کو بتلائیں تو آپ کیا کہتے ہیں؟ اس کے دن پھر گئے. بولتے نہیں بولتے؟ معلوم ہوا کہ یہ پھرنا جو ہے یہ دور، اسی کو قرآن شریف دوائر لا رہا ہے، دائرتن کی جمع، کہ مصیبت کے لیے، کہ تمہارے واسطے تمہارے تعلق سے مصیبتوں کا انتظار کرتے رہتے ہیں، کب مصیبت آئے ان کے اوپر اور ہماری جان چھوٹے. تو چونکہ ٹیکس سمجھ رہے تھے اس خرچ کرنے کو، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں علیہم دائرۃ السوء، انہی پہ بری مصیبت آئے، ان پہ ہی آئے گی. یہ کہاں کا تمنا کر رہے تمہارے لیے، ان پہ ہی بری مصیبت آنی ہے. واللہ سمیع علیم، یہ تمہارے سے چھپا لی تھی انہوں نے اس بات کو اپنے دل کی، لیکن اللہ سے چھپنے والی ہے. اللہ سننے والے اور جاننے والے ہیں. یہ کتنے بھی چھپا کر کوئی بات کہیں اللہ سے نہیں چھپ سکتی تمہارے تعلق سے جو کچھ کہہ رہے ہیں. وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرُبَاتٍ عِنْدَ اللَّهِ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ. گاؤدھی جو بات کہی گئی تھی وہ خاص سینس میں کہی گئی تھی. کہیں ایسا نہ ہو کہ گاؤں والے یوں سمجھ بیٹھے بھائی سارے گاؤں والوں کے واسطے اللہ میاں نے یہ بات فرما دی اس لیے آگے ایگزمپٹ کر رہے ہیں. فرمایا کچھ گاؤں کے لوگوں میں کچھ وہ بھی ہیں کہ جو ایمان لائے اللہ پر، آخرت کے دن پر، اور جو کچھ وہ خرچ کرتے ہیں اس کو وہ قرار دیتے ہیں اللہ کے نزدیک قریب ہونے کا ذریعہ. قربات اللہ کے نزدیک ہونے کا ذریعہ سمجھتے ہیں. جو کچھ خرچ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمارے ہی تو فائدہ ہو رہا، اس کی وجہ سے ہم اللہ سے قریب ہو رہے ہیں. قربات عند اللہ وصلوات الرسول، اور اسی طرح سے نبی کی دعاؤں کا ذریعہ سمجھتے ہیں اس کو کہ ہم خرچ کریں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو دعا دیں گے. کس طرح دعا دیں گے؟ جزاک اللہ فرما دیں گے، جزاک اللہ خیر. سمجھ میں آیا نہیں؟ تو نبی جب یوں فرما دیں کسی کو بھائی تو نے بہت نیکی کا کام کیا، اللہ تجھے اس کی جزا خیر دے، یہ دعا کوئی معمولی ہے؟ نبی کے زبان مبارک سے یہ لفظ دعا کا نکل جائے، اس کے اوپر دنیا اور زندگی کی ساری نعمتیں قربان ہیں. اس واسطے سے خرچ کرتے ہیں یہ خوش ہو کر کے. وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرُبَاتٍ عِنْدَ اللَّهِ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ، کہ نبی کی دعاؤں کے ذریعے سمجھتے ہیں. أَلَا إِنَّهَا قُرْبَةٌ لَهُمْ، فرمایا یاد رکھو یقیناً یہ ان کے لیے اللہ کے قریب ہونے کا ذریعہ ہوگا. جیسے ان کے لیے فرمایا تھا مصیبت سینی کے اوپر، ان کے لیے اس کے مقابلے میں فرمایا یہ اللہ جن کی نیت جیسی ہے اس کے مطابق ان کو ملے گی جزا، اللہ کا قرب ان کو حاصل ہوگا. کس طرح حاصل ہوگا؟ سَيُدْخِلُهُمُ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ، عن قریب اللہ تعالیٰ ان کو اپنی رحمتوں میں داخل فرمائیں گے. ان اللہ غفور الرحیم، تھوڑی بہت غلطی انسان سے ہو ہی جایا کرتی ہے، فکر نہ کرو اللہ غفور الرحیم ہے. والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم باحسان. آگے یہاں فرق یہ کیا گیا، ایک شخص تو جب نیکی کی بات آئی تو ظاہر ہے کہ مال کے اگر یوں کہ یہ کم اور زیادہ ہوتا ہے، مال کم اور زیادہ، مثلا $100 ہیں تو ظاہر ہے کہ $200 جو ہیں وہ 100 سے بڑھ کر ہوں گے نہیں ہوں گے. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ $100 یہ رکھے 200 یہ رکھے دونوں برابر ہی ہیں، کیونکہ مال یہ بھی ہے مال یہ بھی ہے. صحیح کہ نہیں؟ مال تو یہ بھی مال یہ بھی، مگر ظاہر ہے کہ 100 اور 200 برابر نہیں ہے. ٹھیک اسی طرح سے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے جو ہیں ان میں بھی دیکھنا ہے، ایک تو آج کا خرچ کرنے والا ہے اور ایک 10 سال سے خرچ کرتا چلا رہا ہے. تو خرچ تو کرنے والے دونوں ہیں مگر دونوں کے زمانے کا فرق ہے. تو جنہوں نے شروع دن سے خرچ کرنا شروع کیا تھا ظاہر ہے کہ ان کی قیمت بہت ہے. اس کو سمجھیے آپ پہلے. والسابقون الاولون، فرمایا اولین سبقت لے جانے والے نیکیوں کی طرف،
سبقت کس کو کہتے ہیں؟ آگے بڑھنا کسی کام کے لیے. اولین سبقت لے جانے والے مہاجرین اور انصار میں سے، اور جنہوں نے ان کو فالو کیا ہے، پیروی کی ہے نیکیوں کے ساتھ، اچھائیوں کے ساتھ، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی. اللہ اکبر. واقعی یہ لفظ وہ ہے قرآن پاک کا کہ میرے جیسے ایک ہر آدمی جو ہے پڑھ جاتا ہے، گزر جاتا ہے، رضی اللہ عنہ ورضوان، کوئی چیز ہی نہیں. مگر یہ کتنی بڑی چیز ہے. میں اس کو لیے کہا کرتا ہوں کہ یہ بات جو ہے ظاہر ہے کہ والسابقون الاولون، اولین سبقت لے جانے والے کون مراد ہیں اس سے؟ ظاہر ہے کہ میں اور آپ نہیں، وہ ہیں حضرات صحابہ. نزول قرآن جب ہو رہا ہے اور اس وقت جب کہتا ہے قرآن کہ جو اولین سبقت لے جانے والے ہیں نیکیوں کے اندر، تو ظاہر ہے کہ ہمارا تھوڑی تذکرہ، وہ تو ان کا تذکرہ ہے. اور پھر آگے فرمائے مہاجرین اور انصار میں سے، ہم ان کی بات کر رہے ہیں جو اولین سبقت لے جانے والے ہیں، اور اسی طرح سے ان کے بعد والے جو لوگ ہیں نیکیوں کے ساتھ ان کو فالو کرنے والے، یعنی تابعین. حضرات صحابہ کے بعد جو آئے ہیں وہ مراد ہے. دو معنی ہیں، یہ تو تابعین یا سابقین اولین کے بعد جو ہیں مہاجرین انصار. اصل میں دو صورتیں ہیں. صحابہ میں درجہ بندی جو کی گئی ہے، ایک تو صحابی ہونا، وہ تو خود اپنی جگہ پر بڑی فضیلت کی بات ہے، لیکن ان کے درمیان میں جو درجہ بندی ہوئی ہے وہ اس طرح ہوئی ہے کہ جو لوگ ہجرت سے پہلے مسلمان ہوئے ہیں ان کا مقام بہت اونچا ہے، بہت اونچا ہے. اور اس کے بعد چونکہ اسی درمیان میں وہ لوگ بھی مسلمان ہو گئے تھے مدینے کے اندر، جو مکے میں تو نہیں تھے، جو مدینے میں تھے، لیکن ان کی بھی قیمت ہے. اس لیے بات یہ ہوئی کہ غزوہ بدر سے پہلے جو لوگ مسلمان ہو گئے ہیں تاریخ اسلامی میں ان کا درجہ سب سے اونچا ہے. ان میں بھی اگر کسی کا درجہ اونچا ہے تو عشرہ مبشرہ، جو 10 صحابہ ہیں جن کو جنت کی بشارت دی گئی ہے، ان کا درجہ بہت اونچا ہے، وہ اولین صحابہ میں ہیں. اور اس کے بعد جو درجہ آتا ہے وہ آتا ہے کہ جنہوں نے اسلام قبول کیا ہے بدر تک، یعنی بدر کے اندر شریک ہوئے ہیں، وہ ان کا درجہ بہت اونچا ہے. اس کے بعد ان مسلمانوں کا درجہ بہت اونچا ہے کہ جو فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہو گئے صحابہ کے اندر، اور باقی جو ہیں پھر وہ عام صحابہ ہیں جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہیں. کیوں یہ تقسیم کیوں ہوئی؟ یہ تقسیم اس لیے ہے کہ جو بدر سے پہلے مسلمان ہوئے ہیں اس وقت اسلام طاقت میں نہیں تھا، بڑا کمزور تھا. اس وقت اپنے کو مسلمان بنانے کا مطلب جیتے جاگتے جانتے بوجھتے اپنے کو مصیبتوں میں ڈالنا تھا، آزمائشوں کی چکی میں اپنے کو پسوانا تھا. سمجھ میں آیا؟ بڑے جان جوکھوں کی بات تھی اس وقت اسلام قبول کرنا. کیا ان کے اس وقت کے اسلام قبول کرنے کو نظر انداز کیا جائے؟ نہیں، بڑی قیمت ہے اس وقت کی. اس کے بعد فتح مکہ سے پہلے، بدر اور فتح مکہ کے درمیان بے شک اسلام مضبوط تو ہوا ہے، مگر اتنا بھی مضبوط نہیں ہوا جتنا فتح مکہ کے وقت ہوا. فتح مکہ کے بعد کی تو کیفیت یہ ہو گئی کہ سورہ اذا جاء کے اندر فرمایا اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا. اللہ کی مدد آ گئی اور مکہ فتح ہو گیا. اے پیغمبر اب دیکھتے ہیں کہ لوگ جو ہیں جماعتیں کی جماعتیں جو ہیں وہ اسلام میں داخل ہو رہی ہیں. تو اسی لیے فرمایا کہ فسبح بحمد ربک واستغفر. اب پیغمبر اب آپ کا کام دنیا میں نہیں رہا، تسبیح پڑھیے اور مغفرت چاہیے. مطلب کیا؟ اب اللہ کی طرف لو لگائیے، اب آپ کے اوپر آنے کا وقت ہو گیا ہے، کیونکہ اب دنیا میں آپ کی ضرورت ختم ہو چکی ہے جس مقصد کے لیے آپ کو بھیجا گیا تھا. تو فتح مکہ کے بعد وہ لوگ کہ جنہوں نے دیکھا کہ ارے بھائی یہ تو اسلام جو ہے اب اس پورے سرزمین کی طاقت بن چکا ہے، اب اگر انہوں نے اسلام قبول کیا تو کون سا کمال دکھلایا. اگرچہ ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ پانے کی بزرگی ضرور حاصل ہے، لیکن ان کے مقابلے میں کہہ رہا ہوں ان سے پہلے اسلام قبول کر چکے ہیں. سمجھ میں آئی نہیں بات؟ تو ایک تو مراد یہاں والذین تبعوہم سے مراد ہے وہ لوگ کہ جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے ہیں، لیکن ان کی نیت بخیر ہے، بے احسان. سمجھ میں آیا؟ دنیا داری کی وجہ سے نہیں ہوئے، بلکہ واقعتاً جو انہوں نے اسلام قبول کیا فتح مکہ کے بعد وہ اسلام کی حقانیت کو سمجھ کر ہی قریب سے دیکھ کر اسلام قبول کیا. تو صحابہ مراد ہیں اس سے. اور یہ پھر دوسری صورت
صحابہ سے پہلی اس میں میرے مہاجرین والانصار میں صحابہ والذین تبعوہم کے اندر تابعین، یعنی صحابہ کے بعد کے جو لوگ ہیں وہ تابعین مراد ہیں، دونوں کے لیے فرمایا رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ۔ تو میں کہا کرتا ہوں کہ یہ ٹکڑا جو ہے آیت کا یہ معمولی نہیں ہے۔ یہ بتلائیے دنیا میں کوئی بھی شخص ہو، کوئی بھی شخص جس کے بارے میں ہم کو یہ ہے کہ ہم نے کوئی برائی اس کی زندگی میں نہیں دیکھی، مگر اس کے باوجود آپ یہی کہہ سکتے ہیں ہمیں امید ہے اللہ کی ذات سے کہ یہ جنت میں جائے گا، ہمیں امید ہے اللہ کی ذات سے کہ اللہ اس سے راضی ہے، مگر آپ قسم کھا کر نہیں کہہ سکتے کہ اللہ اس سے راضی ہے۔ کہہ سکتے ہیں کیا؟ کیوں؟ کوئی آپ کے پاس دلیل ہے ہی نہیں، کوئی بات آپ کے پاس ایسی ہے ہی نہیں کہ جس کی بنیاد پر آپ قسم کھا کر کسی شخص کے تعلق سے کہہ دیں ہم قسم کھا کر کہتے ہیں کہ اللہ اس سے راضی، سوائے حضرات صحابہ رضی اللہ عنہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن نے کہہ دیا کہ اللہ ان سے راضی ہے، اللہ سے راضی ہے۔ آپ قسم کھا کر صحابہ کے تعلق سے کہہ سکتے ہیں کہ ہر صحابی جو ہیں اللہ کی قسم کہ اللہ ان سے راضی ہے۔ کیوں ہم کہہ سکتے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ نے فرما دیا قرآن شریف میں۔ بتلائیے کتنا بڑا فرق ہے کہ یہ سرٹیفکیٹ اللہ کے راضی ہونے کا ان کو دنیا میں مل چکا ہے، قرآن میں اتار دیا گیا وہ سرٹیفکیٹ کہ یہ اللہ سے راضی اور یہ اللہ سے راضی، دو طرف رضامندی ہے۔ اب اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ جو لوگ صحابہ کا تذکرہ اس انداز میں کرتے ہوں کہ جیسے میرا اور آپ کا تذکرہ، بڑی گستاخی کی بات ہے۔ کہاں میں اور آپ اور کہاں صحابہ؟ صحابہ سے اگر خطائیں بھی ہوئی ہوں گی اور ہوئی ہیں تب بھی یاد رکھیے کہ ان کا مقام اس لیے اونچا ہے، ہم کون ہیں ان کا حساب لینے والے جب اللہ کہہ چکے ہیں کہ یہ اللہ سے راضی، اللہ ان سے راضی، حساب ان کا صاف ہو چکا، دنیا کے اندر حساب صاف ہو چکا۔ ہمارا معاملہ کیا ہے؟ ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم کتنا بھی پاک باز ہوں ہمارا حساب باقی ہے، ہمارا حساب وہاں جا کر ہونا ہے، وہاں جا کر پتہ چلے گا کہ ہم سے اللہ راضی ہے کہ نہیں راضی، دنیا میں تو پتہ چلتا نہیں ہے۔ مگر صحابہ کا معاملہ یہ ہے کہ دنیا میں حساب معلوم صاف ہو چکا ہے اور اللہ نے کہہ دیا کہ ہم ان سے راضی ہیں۔ یہ ہے اس آیت کے اس ٹکڑے کی اہمیت، تو صحابہ کا مقام اس سے کھلتا ہے سامنے آ کر، اور فرمایا کہ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ، اللہ نے ان کے لیے تیار کر رکھی ہیں ایسی جنتیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہیں گے۔ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، یہی تو بڑی کامیابی ہے۔ تم لوگ سمجھتے تھے کچھ اور کامیابیاں، یہ ہے وہ کامیابی۔ یہ لفظ بھی آیت کا جو ہے ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، میں خاص طور پر توجہ دلاؤں گا بزرگوں کو اور بہنوں کو۔ ذالک الفوز العظیم قرآن کہہ رہا ہے۔ ہم لوگوں نے کامیابی دنیا کی کس چیز میں، ہم اپنی زندگی کی کامیابیاں کہے میں سمجھی ہوئی ہیں، خوب سوچ لیں۔ قرآن کامیابی کس چیز کو کہہ رہا ہے اس کو ہم خوب سوچ لیں۔ تو جن چیز میں اپنے وقت لگانے کو ہم بڑی کامیابی نہیں سمجھتے، قرآن اس کو کامیابی کہتا ہے، یعنی دین، اور جن چیزوں کے اندر ہم زندگی کا پورا وقت لگا دیتے ہیں قرآن اس کے لیے کوئی لفظ نہیں بولتا کہ یہ کامیابی، وہ تو دنیا ایک زندگی کی ضرورت ہے جو پوری کی جا رہی ہے، وہ کیا کامیابی؟ مثال کے طور پر ایک شخص کھانا کھا رہا ہے، کیا کھانا کھاتے ہوئے انسان کو کہیں گے بڑی زبردست کامیابی ہے تو کھانا کھا رہا ہے؟ سمجھ میں؟ نہیں، یہ تو زندگی کی ضرورت ہے۔ ایک شخص جو ہے وہ علاج کر رہا ہے، بیمار ہو گیا، آپ کہیں گے زبردست کامیابی ہے کہ تو علاج کر رہا ہے، ارے بھائی یہ تو ضرورت ہے، بیمار ہوا تو نہ علاج کرتا تو کیا کرتا؟ آئی بات سمجھ میں؟ کامیابی کس کو کہیں گے؟ کامیابی اگر دنیا داری کے اعتبار سے آپ کہیں تو کامیابی اس کی ہے جس کو دوا کی ضرورت نہ ہو، جس کی تندرستی ہو، وہ ہے اصل کامیابی دنیا۔ اسی طرح سمجھیے کہ دین کے اعتبار سے کامیاب وہ شخص ہے کہ کل کو اس کی پکڑ نہ ہوگی وہاں، یہ ہے وہ کامیابی۔ تو فرمایا ذالک الفوز العظیم، یہی بڑی کامیابی ہے۔ ہو گیا؟ اچھی بات، بہت اچھا، جزاکم اللہ خیر الجزا۔ اگر ٹائم کے لحاظ سے رکھیں گے حضرت تو پھر تو دنیا کا پورا چکر لگا کے آ جائیے، مسافر ہی نہیں بنیں گے آج کل کے زمانے میں۔ اس لیے کہ پہلے جو ہے مسافر کے لیے ایک آیا 3 دن، وہ جو مسافت سفر تھی وہ 3 دن میں پوری ہوتی ہو اس زمانے میں، سمجھ میں آیا؟ تو اگر وہ ٹائم کا لحاظ کیا جائے تو دنیا پورے گلوب کو چکر لگا کے آ جائیں گے، مسافر پھر بھی نہیں بننے کے۔
एक सवाल है नमाज के ताल्लुक से, अगर जब आप प्लेन में सफर कर रहे हैं या पाकिस्तान जा रहे हैं तो पता नहीं चलता कि क्या टाइम है, कौन सी नमाज पढ़े, तो उसमें अंदाजा ही से हो सकता है। अव्वल तो ये कि अपनी घड़ी देख लें जहाँ से निकले हैं वहाँ से, या हाँ ऐसा है कि अव्वल तो ये कि उससे मालूम हो सकता है। मिसाल के तौर पर आप जा रहे हैं तो इंडिया जाते हैं तो दिन में तो मालूम ही हो जाता है कि भाई अंदाजा क्या है, दिन चढ़ता दिन है या उतरता दिन है, तो उससे अंदाजा हो जाता है दिन के अंदर। वरना तो आप उससे होस्टेस से पूछ सकते हैं, वो बता सकती है कि मकामी जिस जगह पर इस वक्त हैं उस जगह वहां के हिसाब से गोया मतलब ये कि दिन का क्या हिस्सा है, वो बता देगी आपको। बिल्कुल। सफर अगर जारी है तब तो सुन्नत माफ है, लेकिन अगर सफर जारी नहीं है और है मुसाफिर, जैसे मैंने कहा 14 दिन ठहरा हुआ है, फुक़हा कहते हैं कि इस सूरत में उसको सुन्नत पढ़ना चाहिए। 192 आयत नंबर 101। सफा 192 सफा नंबर 192 सूरह अत-तौबा आयत नंबर 101। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमिम्मन हौलकुम मिनल अअराबि मुनाफिकून वमिन अहलिल मदीनति मरदू अलन निफाक ला तअलमुहुम नहनु नअलमुहुम सनुअज़्ज़िबुहुम मर्रतैन सुम्म युरद्दून इला अज़ाबिन अज़ीम وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقم فيه أبدا
لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم. إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت
وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير صدق الله العظيم. گزشتہ کئی رکوع سے منافقین کا تذکرہ ہو رہا ہے. بیچ میں ان کے لیے ایک لفظ استعمال ہوا الاعراب، گاؤدھی لوگ، دیہاتی. تو یہاں فرما رہے ہیں کہ یہ نہ سمجھا جائے کہ منافق جو ہیں صرف دیہاتی لوگ ہیں، یہ ہر دیہاتی منافق ہے. ایسی کوئی بات نہیں. نہ ہر دیہاتی منافق اور نہ ہر منافق جو ہے وہ دیہاتی ہے. نفاق ایک کیفیت ہے، ایک حالت ہے. جس میں وہ حالت پائی جائے گی اس کو منافق کہیں گے، چاہے وہ شہر میں ہو چاہے وہ دیہات میں ہو. ہم نے وہ دیہاتی کا لفظ جو استعمال کیا گاؤدھی کا، وہ اس کی بدعقلی، اس کی بد تہذیبی اور بدتمیزی کی وجہ سے ہم نے یہ لفظ استعمال کیا. تو فرمایا کہ اس لیے یہ نہ سمجھا جائے کہ صرف گاؤں کے لوگ ہی ایسے ہوتے ہیں. وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ. فرمایا تمہارے گرد و پیش چاروں طرف گاؤں کے لوگ منافق ہیں اور مدینے کے اندر بھی. تو منافق گاؤں میں بھی ہوئے اور مدینے میں بھی ہوئے. مَرَضُوا عَلَى النِّفَاقِ، نفاق پر ان کے اندر جماؤ ہے. یعنی معلوم یہ ہوا کہ بعض بیماریاں تو وہ ہوتی ہیں کہ آنے جانے والی ہیں. بیماری آتی بھی ہے جاتی بھی ہے. ایک وقت آدمی بیمار ہے، دوسرے وقت میں تندرست ہے. ایک بیماری وہ ہوتی ہے کہ جو جمی ہوئی رہتی ہے، وہ چھوڑتی نہیں پیچھا. اس کو کہتے ہیں مزمن مرض. مزمن مرض ایسی بیماری کو کہتے ہیں کہ جو آنے جانے والی نہ ہو بلکہ وہ چپک کے رہ جائے، پیچھا ہی نہیں چھوڑتی. تو فرمایا کہ ان کا نفاق جو ہے، جس کو قرآن شریف میں فی قلوبہم مرض کا لفظ، کہ ان کی دلوں میں بیماری اور روگ ہے. لیکن یہ بیماری کس طرح کی ہے؟ آنے جانے والی؟ ایسا نہیں. اصل بیمار وہی ہے کہ جس کی بیماری نہ جانے والی ہو. ورنہ یہ تو انسان کے ساتھ لگا ہوا ہے. آج اس کو کولڈ ہے، کل کو جو ہے وہ اس کو گرمی ستا رہی ہے، زکام ہو گیا، چھینکیں آ گئی، کھانسی ہو گئی. یہ تو چلتا رہتا ہے زندگی میں. لیکن اس آدمی کو بیمار نہیں کہتے. دو چار کسی کو چھینکیں آ جائیں تو پوچھے کیا خیریت ہے؟ ہاں یہ تو موسم کا اثر ہے. معلوم ہے بیماری نہیں ہے. ڈاکٹر بھی اس کو بیماری نہیں کہتے. بیمار کون شخص ہے؟ جس کی بیماری اس کے ساتھ لگ جائے، صحیح طور پر وہی بیمار ہے. فرمایا کہ ان کو جو بیماری لگی ہے منافقین کو، یہ آنے جانے والی بیماری نہیں ہے، چپک کے رہ گئی ان کو. مرضوا علی النفاق، یہ اس نفاق کے اوپر بڑے جری ہو گئے ہیں، سرکش ہو گئے ہیں. تو معلوم ہوا کہ ان کی بیماری جو ہے بڑی گہری ہو چکی ہے. لا تعلمهم، اے پیغمبر آپ ان کو نہیں جانتے، اس واسطے کہ یہ دل کا روگ ہے. تو دل کی بیماری کو کون جانے؟ ظاہر ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو جانتے ہیں، لیکن اللہ ہی جس کو بتلا دیں، اس کو معلوم ہو جائے تو وہ بات الگ ہے. لیکن دل کی کیفیتیں وہ ہیں کہ ہر آدمی کو خود سے نہیں معلوم ہو سکتی. حتیٰ کہ نبی اور فرشتہ ان کو بھی اللہ کے بتلائے بغیر کسی کے دل کی حالت معلوم نہیں ہوتی. سمجھ میں آئے نہیں بات؟ اور یہی وجہ ہے ایمان. یہ ایک بحث ابھی اس سے پیدا ہوتی ہے، اس کو میں حل کر دوں. اس لیے کہ کہیں آپ حدیث پڑھیں تو وہاں وہ بات آئے، تو اس لیے میں اس کو حل کر دوں. ایمان جو ہے، پہلی بات تو یوں سمجھیے کہ اس کا تعلق ہے دل سے. ایمان ظاہر ہے کہ ہاتھ پہ نہیں ہے، ایمان آنکھ پہ نہیں ہے، ایمان پیشانی کے اوپر نہیں ہے، ایمان ہمارے پیٹ کے اوپر نہیں ہے. ایمان تو دل کے اندر ہے. اسلام ہمارے ہاتھ اور پیر کے اوپر ہے، جس کو اعمال کہتے ہیں. تو سوال یہ ہے کہ یہ ایمان، اس سے اللہ تو ہے باخبر، اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی اس سے باخبر ہو سکتا ہے اور ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، یہ ہوگا یا نہیں ہوگا. یہ اس کا حل، اس سوال کا جواب ایک روایت سے ملتا ہے. حدیث میں قیامت کا ایک واقعہ جو بیان کیا گیا، اور وہ یہ کہ اہل ایمان کے جو بدعملیوں کی وجہ سے جن کو جہنم کی سزا ملے گی،
اور وہ سینکڑوں اور ہزاروں سال تک جہنم کی سزائیں بھگتیں گے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے، اور اللہ سبحانہ و تعالی آپ کی شفاعت کو قبول فرمائیں گے، اور حکم صادر ہوگا کہ جہنم میں جو اہل ایمان ہیں ان کو نکالا جائے۔ اہل ایمان کو نکالیں گے، کیسے نکالیں گے؟ کیسے ان کو پہچانا جائے گا؟ فرشتے تو پہچانیں گے صرف ان کے اعمال کی وجہ سے۔ کیا مطلب؟ کہ دنیا میں جن کے اعمال اچھے تھے مگر بہت کم تھے اور اعمال برے زیادہ تھے، وہ جہنم میں ہیں، برے اعمال کی سزا بھگت رہے ہیں، لیکن وہ کچھ اعمال اچھے بھی تھے۔ ظاہر ہے کہ میں نے کہا کہ اعمال اچھے جو ہیں وہ ہاتھ اور پاؤں سے ہوتے ہیں، تو ہاتھ پاؤں پر اس کے اثرات ہوتے ہیں، اگرچہ وہ اس دنیا میں اس کا ظہور نہیں ہوتا۔ حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وضو کرنے والے کے اعضاء وضو سے، یعنی بدن کے جن حصوں کا وضو کیا جاتا ہے ان حصوں سے گناہ جھڑتے ہیں، پانی کے قطروں کے ساتھ ساتھ بدن سے پانی کے قطرے گرتے ہیں، گناہ بھی جھڑتے ہیں۔ تو یہ گناہوں کا بدن کے ان حصوں سے جھڑنا یہاں نہیں معلوم ہوتا، لیکن قیامت میں جب یہ اعمال کی اصل شکلیں ہوں گی اور اعمال کا اصل رنگ وہاں سامنے آئے گا کہ اعمال خیر نورانی شکل میں ہوں گے اور اتنے حصے منور ہو جائیں گے۔ یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ خود ایک حدیث نے اس مسئلے کو حل کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرات صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، قیامت میں آپ ہمیں کیسے پہچانیں گے؟ ہزاروں ہوں گے، لاکھوں ہوں گے، ملینز ہوں گے، آخر آپ ہم کو کیسے پہچانیں گے؟ کیا آپ سفارش فرمائیں گے، شفاعت کریں گے؟ آپ نے فرمایا، یہ بتلاؤ کہ اگر کہیں ہزاروں گھوڑے ہوں اور ان گھوڑوں میں پچکلیاں گھوڑا جو ہو، اس کو تمہیں پہچاننے میں کچھ دقت ہوتی ہے؟ پچکلیاں گھوڑا کس کو کہتے ہیں؟ پچکلیاں گھوڑا اس کو کہتے ہیں کہ جس کے ہاتھ اور پاؤں سفید ہوں اور پیشانی پر بھی اس کے سفیدی ہو اور بقیہ بدن اس کا جو ہے وہ لال اور کالا، اس کو کہتے ہیں پچکلیاں۔ تو آپ نے فرمایا کہ ہزاروں گھوڑوں کے اندر پچکلیاں گھوڑے کو پہچاننے میں تمہیں دقت ہوتی ہے؟ عرض کیا، یا رسول اللہ بالکل نہیں، وہ تو سب سے الگ ہوتا، ہم پہچان لیتے ہیں۔ فرمایا کہ اسی طرح سے اولین اور آخرین کے مجمع میں تم کو پہچانوں گا۔ تو وہ ظاہر ہے کہ اعمال کا نور ہوگا، وہ جو وضو نماز کے لیے کی گئی، ہو سکتا ہے کہ یہ اسی کا اثر ہو، یا اور بھی اعمال ہوں جو ہاتھ اور پیروں سے کیے جائیں گے، اس کا نور جو ہے وہ دن وہ ایسا ہوگا کہ دور سے یہ امت کے افراد پہچانے جائیں گے۔ لیکن جیسے یہاں ایک نقطہ اور بتا دوں میں، جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ یہ بلب ہے، تو آپ 15 واٹ کا بلب لگائیں تو بھی بلب ہے، اس میں بھی روشنی ہے، اور 40 واٹ کا لگائیں تو اس میں بھی روشنی ہے اور وہ بھی بلب ہے، اور 60 اور 100 اور 500 اور 1000 واٹ کا بھی لگائیں تو وہ بھی بلب ہے، روشنی ہے، مگر کیا سب کی روشنی یکساں؟ ظاہر ہے کہ بہت بڑا فرق ہے۔ ٹھیک اسی طرح سے اعمال کے اندر فرق جو ہوگا وہ قیامت میں اس کے روشنی کو جو ہے اس کے روشنی میں فرق پیدا کرے گا۔ تو بعض کی روشنی ایسی ہوگی کہ آنکھوں کو خوب اچھی طرح سے یوں کہیے کہ چوڑی کر کر کے دیکھنا پڑے گا، تب جا کے پتہ چلے گا۔ آپ دیکھتے ہیں بعض چیزوں کو تلاش کرنے کے لیے آپ آنکھوں کو اچھی طرح سے نکال کر تلاش کرتے ہیں، سمجھ میں؟ اور بعض چیزیں یہ ہیں کہ نظر پڑی اور فوراً نظر آ گئی۔ تو بعض لوگوں کے اعمال ایسے ہوں گے کہ ان کو تلاش کرنا پڑے گا کہ ان میں کچھ ایمان کے اثرات تھے کہ نہیں تھے۔ فرشتے اس طرح سے تلاش کر کر کے جہنم سے لوگوں کو نکال کر لائیں گے، یہاں تک کہ فرشتے کہہ دیں گے اب کوئی نہیں رہا، اب کوئی نہیں رہا، ہم نے خوب اچھی طرح سے تلاش کر لیا ہے، اب کوئی فرد ایسا نہیں ہے کہ جس کو ہم مومن سمجھیں، ہم سب کو نکال کر لے آئے۔ اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لے جائیں گے جہنم پر، اور آپ بھی کوشش فرمائیں گے کہ جتنوں کو آپ پہچان سکتے ہیں اسی اسلام کے اس نور کو دیکھ کر آپ بھی نکلوائیں گے، یہ سب ہو جائے گا، ہو گیا سب کام ختم۔ لیکن اس وقت اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ابھی کچھ اور رہ گئے ہیں جن کو کوئی نہیں جانتا، میں جانتا ہوں۔ وہ کون ہوں گے؟ جن کے اندر مثقال حبۃ من خردل، مثقال حبۃ من خردل کے معنی یہ ہیں، حیدرآباد میں جانتے ہیں راگی کس کو کہتے ہیں؟ راگی تو اس کو رائی بھی کہتے ہیں، رائی ہو سکتا ہے دوسری چیز ہو، مطلب یہ ایک دانہ بہت چھوٹا،
تو رائی یا راگی کے دانے کے برابر، اس کو کہتے ہیں مثقال حبۃ من خردل، کہ رائی کے دانے کے برابر بھی جس کے اندر ایمان ہوگا۔ ظاہر ہے کہ اسلام کا تو وہاں سوال ہی نہیں، اگر اسلام ذرا سا بھی ہوتا تو فرشتے پہچانتے اور نبی بھی پہچانتے، لیکن اسلام بالکل نہیں، اب صرف ایمان کا ایک جز تھا جس کو نہ فرشتے پہچان سکے نہ نبی پہچان سکے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے چونکہ میں نے سفارش قبول کر لی ہے اور یہ حکم دے دیا ہے کہ جو ایمان والے ہیں ان کو نکالنا ہے جہنم سے، اب جن کو کوئی نہیں پہچان سکا اور اس لیے کہ ان کے اندر رائی کے دانے کے برابر ایمان ہوگا، اللہ تعالیٰ ان کو خود نکالیں گے۔ معلوم ہوا کہ ایمان جو ہے وہ دل کی ایک کیفیت کا نام ہے، اور دل کی اس کیفیت کو اللہ ہی بہتر جانتے ہیں، کوئی نہیں جانتا الا یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتلا دیں کہ اس کی دل کی حالت یہ ہے۔ سمجھ میں آگی نہیں بات یہ؟ اس کے اپوزٹ ٹھیک اسی، اگر ایمان جو ہے وہ دل کی ایک کیفیت کا نام ہے۔